بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اسلام آباد پنڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 پلس ہوگا. آئی تھاٹ کہ یہ بہت اپروپریٹ ہے کہ میں ایک ویڈیو بناؤں جو کہ اس ہیٹ کے اندر جو ہیٹ ویو ہے اس کے اندر عام لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو. اس میں کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں. اس ہیٹ ویو کے اندر اگر آدمی کا ایکسپوجر اوپن سن میں ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس لیے بہت احتیاط ضروری ہے کچھ چیزوں میں، خاص طور پہ جو کہ انسان عام زندگی کے اندر شاید ریئلائز نہیں کرتا، لیکن آج کل کے دنوں میں جبکہ یہ اگلے 2 ہفتے میں لگتا ہے کہ یہ 40s اور 45 پلس میں جائے گا، اس وقت ضروری ہے کہ اس کی احتیاط کی جائے. میں اسلام آباد کے ایک پارک میں ہوں اور ایک پارک میں ہوں. اٹس اے گرین پارک، اور دیکھیں بیوٹیفل فلاورس آپ دیکھیں گے اس میں. اور سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے اس پارک کی کہ اس کے اندر بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ایک نیا سپورٹس فیلڈ ہے جس کو پیجو کے نام دیا گیا ہے. اور یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جہانگیر خان نے اس نئی گیم کو انٹروڈیوس کرایا ہے. آئی واز شاکڈ ٹو سی دی پرائس آف اے ریکٹ. از پلیئر لائک اے ٹینس اینڈ اسکواش ان بٹوین. اور اس کے اوپر علیحدہ کسی وقت ویڈیو بن سکتی ہے، آج اس کا پرپز نہیں ہے. لیکن اس کا ایک ریکٹ کی قیمت جو ہے وہ 60,000 روپیز ہے. تو جسٹ فار دی انفارمیشن. تو آج جو 45 ڈگری ہے اس کے اندر آپ نے احتیاط کرنی. میرے ایک دوست، بہت خوبصورت دوست تھے، شاہد ملک نام تھا ان کا. کچھ عرصے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ڈیتھ ایسے ہوئی کہ وہ باتھ روم میں نہانے کے لیے گئے اور وہاں پہ وہ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے. اینڈ آفٹر few minutes, not even minute I would say, he fell down and then he passed away. جو لوگ جن کو عادت ہے شاور کے نیچے نہانے کی، وہ خصوصی طور پہ احتیاط کریں. بلکہ آئی ول ریکمینڈ کہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو سکتا نہ ان سائڈ نہ آؤٹ سائڈ، تو کوشش کریں کہ بکٹ یا ٹب اس کے اندر پانی اکٹھا کریں پھر نہائیں. اب یہاں پہ یہ سلسلہ ہے کہ اس ٹیمپریچر کے اندر ایون صبح کے ٹائم پہ جو پانی کا ٹیمپریچر ہے اٹ از آلموسٹ کلوز ٹو دا بوائلنگ. آپ صبح کے وقت بھی پانی کھولتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے. ابھی جہاں پہ بڑے گھر ہیں یا بڑے پائپس ہیں وہاں پہ شاید یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو پائپس ہیں ان کے اندر پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو واٹر ٹینک ہیں وہ واٹر ٹینک کے اندر جا کے پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے دن کے ٹیمپریچر سے. جب آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو ون ڈزنٹ ریئلائز کپڑے آپ نے اتارے ہوئے ہیں اور شاور کے نیچے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. تو تھوڑی دیر کے بعد آل آف اے سڈن دا بوائلنگ واٹر کمز آن یو. اور جب وہ بوائلنگ واٹر آتا ہے تو اٹ ٹیکس سیکنڈ ٹو کل یور برین. اور اتنا وہ تیز گرم ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اے ریئیکشن ٹائم. سو پلیز اوائڈ taking
बाथ अंडर द शावर। ये मेरा पहला पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी है। बकेट में रखें, रात को पानी बकेट में रखें या टब में रखें, सुबह तक नॉर्मल होने दें और उसके बाद जो है उसे बाथ लीजिए। नेवर टेक शावर अंडर दी शावर, ऑलराइट, मतलब नहाए नहीं शावर के नीचे। मैं अगली जो वीडियो थोड़ी देर में बनाता हूँ इसमें बाकी जो एहतियात करनी उसके बारे में बताऊँगा। एंड आई कम बैक टू यू अगेन। तीसरा पॉइंट जो है गर्मी के अंदर वो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की बोतल हर वक्त अपने पास रखें और इसको आपने गल्प में पानी नहीं पीना, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप सिप लेते रहें। आप याद रखें कि 70% बॉडी का हिस्सा जो वो पानी से है और जब पानी में आपकी कमी रहेगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। गर्मियों के अंदर अमूमन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, 70% में से 1/3 पानी जो है वो आपके स्वेट में चला जाता है, पसीने में, और 1/3 पानी जो है वो आपके यूरिनेशन में, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आप ड्रिंक्स पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो आपके यूरिनेशन में चला जाता है। इसलिए पानी को हमेशा बॉटल को साथ रखिएगा और साथ सिप लेते रहें। इसके साथ जब आप घर जाते हैं तो आई एम कॉशनिंग यू टाइम एंड अगेन, जवान बच्चों की डेथ हो गई है कि जब वो फ्रिज में से स्टिंग निकाल के पीते हैं। ये स्टिंग आपका जो लिवर है इसको वो चीर देती है, इसको काट देती है। वन वॉमिट्स ब्लड एंड इमीडिएटली डाइज। इट हैपेंड इन close by somewhere, and a young man came from outside and took out sting from the fridge. He drank it and there was no time he could survive, so he passed away quickly. तो इसलिए ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है इसको ना पीजिएगा। जो बेस्ट चीज़ है जो पुराने ज़माने में पुराने लोग करते थे और आज भी है, आप लस्सी का इस्तेमाल कीजिएगा, नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी, और जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं उस लस्सी को आप पीजिएगा। और उसके अलावा जो इमली का पानी और आलू बुखारे का वो रात को भिगो के रखें, उसमें तुख मलंगा और इस किस्म की चीज़ें, सत्तू, ये वो चीज़ें हैं जो देसी चीज़ें हैं और जिनसे आपकी गर्मी, जो अंदर वाली गर्मी बेहतर हो। इन चीज़ों का एहतियात कीजिएगा। एंड कम बैक टू यू अगेन, आई एम डॉक्टर वॉक।